بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مبادیات علم تجوید۔ علم تجوید کی ابتدائی چیزیں۔ ہمارے اس کورس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اردو میں ہے اور ایک حصہ عربی میں ہے۔ جو حصہ اردو میں ہے اسے ہم پہلے پڑھا کریں گے اور جو حصہ عربی میں ہے اسے بعد میں پڑھا کریں گے، تاکہ بعد میں وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور جو اردو میں ہے وہ سوال و جواب کے انداز میں ہے۔ شروع کرتے ہیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ جود یجود تجوید، باب تفعیل سے۔ سوال: تجوید کی تعریف کیا ہے؟ جواب: ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔ حرف کو مخرج سے ادا کرنا ہے اور اس کی تمام صفات بھی موجود ہوں۔ اور تیسری بات کی ہے کہ بلا تکلف ادا کرنا۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ عرب جو ہے وہ بلا تکلف ہی ادا کرتے ہیں، اور ہمارے عجم یہ اکثر عجمی لوگ تکلفاً ادا کرتے ہیں۔ بہرحال علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی یعنی جن حروف کے ذریعے ہجے کیے جاتے ہیں، الف با تا۔ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ تصحیح حروف یعنی قرآنی حروف عمدگی کے ساتھ ادا ہوں گے اور ان کی ادائیگی اس طرح ہوگی جس طرح نازل ہوئے ہیں۔ سوال: علم تجوید کا فائدہ ثمرہ کیا ہے؟ فائدہ و ثمرہ کیا ہے؟ پھل کیا ملے گا؟ جواب لکھنا تھا یہاں پہ، سوال آ گیا۔ رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی۔ سعادت دارین یعنی دونوں جہانوں دنیا اور آخرت کی کامیابی، یعنی دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ اہل قرآن کی صف میں شامل ہوگا، آخرت میں اس طرح کہ اس نیک عمل کا بدلہ جنت کے بلند درجات ہیں۔ سوال: علم تجوید کے ارکان کیا ہیں؟ جواب: علم تجوید کے 4 ارکان ہیں: مخارج، صفات، ترکیبی احکام یعنی ادغام، اخفاء، اقلاب و اظہار وغیرہ، اقلاب و اظہار وغیرہ۔ نمبر 4، محنت اور ریاضت یعنی زبان کے ساتھ مشق کرنا۔ علامہ ابن جزری رحمہ اللہ مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں: وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ۔ یہ ریاضتن پر ایک پیش ہونا چاہیے، ریاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ۔ قاری اور غیر قاری کے درمیان فرق صرف منہ کی مشق یعنی پریکٹس کرنے کا ہے۔ سوال: علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اور قرآن مجید کا علم تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سوال: علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ جواب: علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے،
اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے، یعنی ان قواعد کے مطابق پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کو عملی طور پہ صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہ جو ہم کتاب پڑھیں گے یا اس طرح کے قواعد یا کورس کرتے ہیں، یہ تو گویا کہ تجوید سیکھتے ہیں اور یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کو پڑھتے وقت صحیح طرح پڑھنا، صحیح طرح حروف کو ادا کرنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تجوید کا وجوب قرآن سے ثابت کریں۔ کچھ دلائل دیے ہیں انہوں نے۔ نمبر 1، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تفسیر میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، تجوید الحروف، یعنی حروف کی تصحیح۔ نمبر 2، معرفت الوقوف، وقفوں کی پہچان۔ جو وقف کرنا ہے، کہیں پہ ٹھہرنا ہے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ دوسری دلیل، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی ایمان والے جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور یہ حق تجوید کے مطابق پڑھنے سے ادا ہوگا۔ حدیث سے تجوید کا وجوب ثابت کریں۔ مطار نسائی کی روایت ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عربی لوگ قرآن پڑھتے وقت مخارج و صفات کا لحاظ رکھتے ہیں، ویسے تم بھی ان کا لحاظ رکھو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جوید القرآن، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو۔ الاتقان نامی کتاب سے یہ لیا گیا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ سوال، اقوال علماء سے تجوید کا وجوب ثابت کریں۔ جواب، علامہ ابن جزری رحمہ اللہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، تجوید کو حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ قرآن ہمارے پاس اسی طرح پہنچا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت میں زبان، عقل، دل، یہ تینوں ہی داخل ہیں۔ زبان یعنی حروف کی تصحیح تجوید سے پڑھنا، عقل یعنی معنی کی تصحیح تفسیر کرنا، دل نصیحت قبول کرنا، اور حکم ربانی کی اطاعت کرنا جس کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اردو والا سبق تھا آج کا۔ حصہ اول تھا اردو۔ اب دوسرا حصہ عربی میں ہے، علم التجوید۔ تعریف علم التجوید، علم تجوید کی تعریف۔ التجوید فی اللغہ التحسین، تجوید لغت میں، عربی میں تحسین کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت بنانا، اچھا کرنا، عمدہ کرنا۔ جود یجود تجوید، حسن یحسن تحسین۔ وفی الاصطلاح هو علم يعرف به النطق الصحیح للحروف العربیہ، یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے عربی حروف کو بولنے کا جو صحیح طریقہ ہے اسے پہچانا جاتا ہے۔ عربی حروف کی صحیح ادائیگی اور صحیح نطق، صحیح تکلم، وہ اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مَخَارِجِهَا وَصِفَاتِهَا الذَّاتِيَّةِ وَالْعَرَضِيَّةِ، اور یہ مخارج اور ذاتی صفات اور عرضی صفات کے پہچاننے سے ہوگا۔
نطق صحیح تب ہوگا جب ہم مخارج کو پہچانیں گے، ذاتی صفات کو پہچانیں گے اور عرضی صفات کو پہچانیں گے۔ یہ تجوید کی تعریف ہے، پہلے لغوی اور لفظی تعریف، اس کے بعد اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ حالات الحرف العربی، عربی حرف کے حالات۔ عدل الف، الف کے علاوہ، الف کے علاوہ باقی تمام کے حالات کیا ہوں گے؟ یا تو وہ حرف ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ ساکن وہ ہے جس پر جزم ہو، متحرک وہ ہے جس پر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش۔ متحرک ہوگا تو تین صورتیں ہیں، مفتوح ہوگا یعنی اس پر زبر ہو، مضموم یعنی اس پر پیش ہو، مکسور اس کے نیچے زیر ہو۔ حالات الحرف العربی، عربی حرف کے حالات۔ سب سے پہلے الف کے بارے میں سنیں۔ الالف لا تکون الا ساکنۃ، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ ولا یکون قبلها الا مفتوحا، اور اس سے پہلے ہمیشہ مفتوح حرف ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ زبر والا حرف ہوتا ہے، زیر یا پیش الف سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد الحرف المشدد، الحرف الساکن، الحرف المتحرک، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الحرف المشدد تشدید والا حرف، مشدد حرف، یہ اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار تو حرف ساکن اور دوسری بار اسے حرف متحرک کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الشمس، شین کو دو بار پڑھا جائے گا، الشمس، الشمس۔ الحرف الساکن، ساکن حرف، یخرج بالتصادم بین طرفی المخرج، مخرج کے دونوں طرف کے درمیان تصادم سے یہ حرف نکلتا ہے، ادا ہوتا ہے۔ حرف ساکن تب نکلے گا جب مخرج کے دونوں طرف تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اس کو قرع کہتے ہیں عربی میں۔ عدا حروف القلقلہ، حروف قلقلہ کے علاوہ کی بات ہے۔ مثال اس کی ال، جب آپ کی زبان جا کے تالو پہ لگے گی، ال جب آپ ادا کریں تو آپ کی زبان جا کے تالو سے ٹکرائے گی، تصادم ہوگا زبان میں اور تالو میں، تب جا کر یہ حرف ادا ہوگا۔ ات، ان۔ الحرف المتحرک، متحرک حرف، یخرج بالتباعد بین طرفی المخرج، مخرج کے دونوں طرف، دونوں اطراف کے درمیان جب دوری ہوگی تب یہ حرف نکلے گا۔ مخرج کے دونوں اطراف کے درمیان جب دوری ہوگی تب یہ حرف ادا ہوگا، اس کو عربی میں قلع کہتے ہیں۔ جیسے لا، لا، آپ جب لا ادا کریں گے زبر والا لام تو آپ کی زبان تالو سے ٹکرا کے لا فوراً نیچے آئے گی، ٹکرا کر فوراً دور ہوگی، زبان اور تالو جیسے ہی جدا ہوں گے تو حرف متحرک ادا ہو جائے گا۔ زبان اور تالو کی جدائی کے وقت، ان کے دور ہونے کے وقت یا دور ہونے سے، بعید ہونے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ لا، تا، نا۔ اللحن، الخطا، لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا، خطا، خطا کرنا، اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں خطا کار۔ اللحن فی تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اللحن الجلی، واضح غلطی، جلی معنی واضح، نمایاں۔ اللحن الخفی، پوشیدہ غلطی۔
چھپی ہوئی غلطی. اللحن الجلی، اس کی مثال اخطاء التشکیل تؤدی لتغییر المعنی، اعراب کی ایسی غلطیاں جن سے معنی تبدیل ہو جائے، زبر زیر کی ایسی غلطیاں جن سے معنی تبدیل ہو جائے، اسے لحن جلی کہیں گے. اللحن الخفی، لحن خفی کسے کہیں گے؟ مثال عدم مد حرف الالف فی کلمۃ السماء، جیسے لفظ السماء میں حرف الف کے اوپر جو مد ہے اسے ادا نہ کرنا. لم یغیر المعنی، اس سے کوئی معنی وغیرہ تو تبدیل نہیں ہوتا. ولیکن لم نتلقاها ہکذا، لیکن ہم نے اسے ایسے حاصل کیا نہیں ہے، ہم نے اسے ایسے سیکھا نہیں اپنے بڑوں سے، عرب سے ایسے نہیں سیکھا، اس لیے مد کو ادا کرنا ہے. مد ادا نہیں کریں گے تو لحن خفی ہو جائے گی، اور اگر معنی وغیرہ تبدیل ہوتا ہے اعراب کی غلطی سے تو وہ لحن جلی ہو جائے گی. اسالیب التلاوہ، تلاوت کے اسلوب اور طریقے. نمبر 1 التحقیق، قراءۃ القرآن بطودۃ وتمہل بدون تمطیط، قرآن کریم کو پڑھنا ٹھہر کر، بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے. بدون تمطیط، بغیر کھینچے. التدویر، تدویر کہتے ہیں قراءۃ القرآن بشکل وسطی بین التحقیق والحدر، قرآن کو ایک درمیانی شکل میں پڑھنا تحقیق اور حدر کے درمیان. پہلی اور تیسری قسم کے درمیانی جو قسم ہے اس کو تدویر کہتے ہیں. پہلی اور تیسری کو جب سمجھ لیں گے تو دوسری سمجھ آ جائے گی. دوسری ان کے درمیانی ہے. پہلی کا یہ ہے کہ اسے کھینچے بغیر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور تیسری یہ ہے قراءۃ القرآن بسرعۃ، قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھنا. بدون اسقاط الحروف، لیکن حروف کو گرانا نہیں ہے، حروف کو گرائے بغیر. او دمجھا، یا حروف کو ملا نہیں دینا، خلط ملط نہیں کر دینا، ایک حرف کو دوسرے میں داخل نہیں کر دینا. دمج کا معنی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دینا، ایک حرف کو مکمل ادا نہ کرنا، اس کو دوسرے میں ملا دینا. قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھا جائے لیکن کوئی حرف گرے بھی نہ اور ایک حرف کو دوسرے میں داخل بھی نہ کیا جائے، اسے حدر کہتے ہیں. اور اگر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے بغیر کھینچے تو اسے تحقیق کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں جو صورت اور کیفیت ہوتی ہے اسے تدویر کہتے ہیں. الترتیل، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ہوا تجوید الحروف، حروف کو عمدہ کرنا، حروف کی تصحیح کرنے کا نام ترتیل ہے. ومعرفت الوقوف، جیسے حضرت علی کا فرمان گزرا ہے، اور وقوف اور وقفوں کو پہچاننے کا نام ترتیل ہے، تجوید ہے. والترتیل یعم اسالیب التلاوہ جمیعہا، اور ترتیل تلاوت کے تمام اسالیب کو شامل ہے، چاہے آپ تحقیق سے پڑھیں، چاہے آپ تدویر سے پڑھیں، چاہے آپ حدر سے پڑھیں، ہر صورت میں آپ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.